السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 5۔ میری جان، ہمیں ملک بہت قربانیوں اور جانوں کے نذرانے کے بعد ملا ہے۔ اسے سنبھالو، اسے نکھارو، اسے مثال بناؤ۔ خود کو ان لوگوں کے لیے مرنے کے لیے پیش کر دینا جسے آج تک دیکھا نہیں، جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا، آسان ہوتا ہے کیا؟ اور ہم ان سب شہیدوں کی قربانیوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی ہے، الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں کیا معلوم غلامی میں انسان کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم ہمارے بزرگوں نے کن کن کٹھن حالات کا سامنا کیا ہے؟ ہم تاریخ کو صرف قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پیدائش تک جانتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ یاد ہوگا کہ ملک کس دن وجود میں آیا، اور اس کے پیچھے دی جانے والی قربانیوں کو پڑھ کر سمجھنا تو دور، ہمیں تو تاریخ اور جغرافیہ نہایت بورنگ مضمون لگتے ہیں، جو ہمارے نزدیک ہمیں مستقبل میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس دن ملک میں حالات کافی کشیدہ تھے، اور عام عوام سڑکوں پر مظاہرے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا تھا، اور روحان اس دن اپنی اسی عوام پر مشتعل تھا جس کے لیے وہ کولہو کا بیل بنا ہوا تھا۔ ہم سب مل کے ان مسائل کا حل نکالتے ہیں، وہ مسائل جن کی وجوہات سے ہم آگاہ ہیں، لیکن ہم میں وہ جذبے نہیں ہے جو محمد بن قاسم اور سلطان غزنوی جیسے لوگوں میں تھے۔ ہمیں ٹک ٹاک اور پب جی میں اپنی کل کائنات نظر آتی ہے۔ آج کوئی مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ بھی کر دے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کیا یہی مقصد ہے ہم لوگوں کی تخلیق کا؟ جب آپ کو سب کچھ ایک تشتری میں رکھ کر مل جاتا ہے تو آپ محنت کرنا گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ایک آیت کا مفہوم ہے، جب حالات سازگار ہو جائے تو قومیں ماٹھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کا بھی بیڑا چند لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور پھر جب وہ اس میں اپنا کمیشن نکالتے ہیں تو منی لانڈرنگ میں جیسے کیسز کا سامنا کرتے ہیں۔ میں جرم کرنے والوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ شور مچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، اپنے لیے آسانیاں اور خبیب انصاری کی سلامتی مانگ رہا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، جہاں بھی ہوتا، نماز 5 وقت کی پڑھتا تھا۔ وہ جو فرض ہے وہ نہیں چھوٹ سکتا، چاہے زندگی ختم ہونے کے قریب ہو۔ اس کی گاڑی میں، اس کے آفس میں، ہر جگہ پریئر میٹ ضرور موجود ہوتا تھا۔ سفر میں ہوتا تو کہیں بھی وضو کر کے نماز پڑھ لیتا، اور اگر آفس میں ہوتا تو مسلح ہی نہیں تھا۔ اس نے اب آیان سکندر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ آفس میں ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اب آیان سکندر کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور آیان صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے بغیر جینا سیکھ جائیں گے تو وہ غلط تھا۔ روحان سمیت سب کو آج بھی اس کی ضرورت اور اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کا واپس آنے کا ارادہ قطعی طور پر نہ تھا۔ البتہ موجودہ حالات میں روحان نے اس سے مدد مانگی تھی۔ آیان نے آرمی کے ہی چند لوگوں کے ذریعے روحان کو مدد دلوائی تھی، اور خبیب انصاری کو ڈھونڈنے کے لیے ایک خفیہ ٹیم تشکیل دی تھی۔ جس نمبر سے کال اور میسیجز آئے تھے وہ ثناء اللہ کے ذریعے ہیک کروا رہے تھے، اور کافی پیش قدمیاں کر چکے تھے۔ پولیس فورس بھی کام کر رہی تھی، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اب تو یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی تھی۔ پولیس نے کارروائی شروع کی تو تھی، لیکن وہ خبیب کو کسی بھی نقصان سے بچانا چاہتا تھا، اور اب وہ دعا گو تھا کہ اغوا کاروں کو ان کی خفیہ فورس کے بارے میں پتہ نہ چلے، اور خبیب انصاری صحیح سلامت ہو۔ دیگر نیوز چینلز کو تو جیسے بریکنگ نیوز کے لیے خبر مل گئی تھی، اور ان کے چینل پر بھی معمول کا کام جاری تھا، لیکن سب بہت پریشان تھے۔ وہ اپنے آفس سے ثناء اللہ کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا کہ سامنے سے منہ ملاتی نظر آئی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گی، پر خبیب کے کیس میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ یہ مومل تھی، جو کہ روحان کی ٹیم کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قابل وکیل بھی تھی۔ اس نے روحان کو پرخلوص انداز میں آفر پیش کی۔ وہ جانتا تھا ابھی چند دنوں میں اسے وکیل، اور پھر قابل اعتماد وکیل کی ضرورت پڑنے والی ہے، کیونکہ میڈیا والوں نے روحان سکندر کو خبیب کی کڈنیپنگ کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔
اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سب مل کر اس کی میڈیا ٹرائل کے لیے کورٹ میں اس کے خلاف درخواستیں دینے لگے۔ عدالت نے کارروائی کا حکم دیا تھا اور روحان نے ثاقب سکندر کے اثر و رسوخ سے فی الحال اس طرف سے جان چھڑوائی ہوئی تھی۔ پہلی ترجیح حبیب کو صحیح سلامت واپس لانا تھا اور باقی سب بعد میں دیکھ لیتے۔ ہمارے ملک میں ان لوگوں پر اتنے کیسز نہیں ہوتے جنہوں نے واقعی کچھ غلط کیا ہوتا ہے، ان لوگوں پر زیادہ کیسز ہوتے ہیں جو بے قصور ہوتے ہیں۔ روحان نے 1 ماہ پہلے اپنے سارے ورکرز کو اکٹھا کر کے اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلوائی تھی جس میں اس نے تمام لوگوں پر آنے والے خطرات کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور ان خطرات کی آخری حد تک بہت اچھا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا کہ اور اپنے ساتھ کام کرنے کے ممکنہ نتائج کا بھی بتایا تھا۔ آخر میں سب کو فری ہینڈ دیا تھا، چاہے تو اسے چھوڑ جائے چاہے تو اس کے ساتھ کام کرتے رہے، کیونکہ وہ کسی کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا روادار نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسے کوئی بھی چھوڑ کر نہیں گیا تھا اور سب نے زندگی موت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا تھا اور یہ اس کے لیے خوشگوار موقع تھا۔ بہت شکریہ مومل، اکیڈمی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے بات بدل دی۔ الحمدللہ سر، وہ اس سے 5 سال بڑی تھی لیکن اسے سر کہتی تھی، بلکہ روحان کے انڈر کام کرنے والے سب لوگ اسے سر یا باس کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ گڈ جاب۔ کتنے دنوں تک نیو ٹائیگرز تیار ہو رہے ہیں؟ 3 سے 6 ماہ تک، اس نے خوش دلی سے بتایا۔ میں آپ کی طرف پروگریس چیک کرنے آؤں گا۔ میرے لیے اچھا سا ڈنر تیار رکھیے گا۔ یو آر مور دین ویلکم سر۔ اس نے چند ایک باتیں کر کے اسے اندر جانے کا کہا اور اپنے راستے ہو لیا۔ اس کے پہلے 50 ممبرز ڈی او پی میں کسی بھی وقت آ سکتے تھے اور وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویژن اور نئے آئیڈیاز شیئر کرتے رہتے تھے۔ مومل لوگوں کی ہمدرد اور ایماندار وکیلا کی فورس بنا رہی تھی، ایسے لوگوں کے لیے جو مہنگے وکیل افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب روحان سے موٹیویٹ تھے اور آگے اس روشنی کو پھیلا رہے تھے۔ روحان کو واقعی مومل جیسی قابل وکیل کی ضرورت پڑنی تھی اور یقینی طور پر مومل اس کا کیس بغیر کسی فیس کے لڑتی۔ وہ 1 ہفتے سے حبیب کیس میں پھنسا ہوا تھا اور اس سارے وقت میں وہ علیزے کو فراموش نہ کر سکا تھا تو اس سے ملنے بھی نہ جا سکا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے فون پر علیزے کا لنک جگمگاتا نظر آیا۔ اس کا نمبر دیکھ کر ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کہاں ہو؟ کوئی سلام دعا اور دعائیہ کلمات کے بجائے اس نے سیدھا اس سے استفسار کیا تو روحان حیران رہ گیا کہ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے اچھے انداز میں پوچھا۔ روحان کہاں ہو؟ اسلام آباد میں۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ہم ابھی مل سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو روحان کو خطرے کا احساس ہوا۔ کوئی پرابلم ہے؟ اگر تم فری ہو تو میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا علیزے نے فون بند کر دیا۔ اس سے پہلے علیزے نے کبھی اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ اس کے انداز میں سرد مہری تھی اور روحان کو جھٹکا ضرور لگا تھا اور اس سے بڑا جھٹکا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ثناء اللہ کو ایک ضروری کام کا بول کر اس نے کچھ دیر سے آنے کی بابت بتایا اور گاڑی علیزے کے فلیٹ والی سڑک پر ڈال دی۔ علیزے کا گھر میرپور میں تھا لیکن وہ پڑھنے کے لیے اسلام آباد میں رہتی تھی۔ اکلوتی تھی، اس لیے اس کے والد نے اسے ہاسٹل کے بجائے ایک فلیٹ خرید کر دیا ہوا تھا اور وہاں اس کے ساتھ ایک بوا تھی جو اس کے کھانے وغیرہ بنانے کے لیے اور صفائی کے لیے تھی، اور پچھلے چند سالوں سے کنزا بھی اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ فلیٹ کی بیل بجا کر وہ باہر کھڑا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ علیزے کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن دروازہ کھولا گیا تو روحان ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیزے کو بلا دے، مجھے کہیں جانا ہے۔ کنزا کی موجودگی میں وہ علیزے سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ کنزا نے جواب دینے کی بجائے دروازے سے ہٹ کر اسے راستہ دیا، کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر اندر آ گیا۔ چاروں طرف علیزے کے لیے نظریں دوڑائی لیکن وہ نظر نہ آئی۔ علیزے کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ روحان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ سے ملنے نہیں آیا، علیزے کو بلا دے، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر کھڑے کھڑے اپنے فون پر لگ گیا۔ کنزا اس کے قریب آئی۔ کیا؟ اس نے نظریں اٹھا کر سوال کیا۔ تمہارا کچھ سامان علیزے مجھے دے کر گئی تھی کہ میں تمہیں واپس کر دوں۔ ویٹ، کہاں گئی ہے؟ میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ واٹ؟ کیوں نہیں بتا سکتی؟ وہ چلایا۔ علیزے نے منع کیا ہے۔ سیریسلی؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اور کیا دیا ہے علیزے نے میرے لیے؟ وہ اس ناراضگی کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ کنزا سر ہلا کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بیزار نظر آ رہا تھا۔ آج سے پہلے یہ فلیٹ اتنا خالی اور خاموش نہیں لگا تھا۔ وہ کوئی خط یا گفٹ ٹائپ چیز کی توقع کر رہا تھا لیکن جو چیز کنزا لے کر آئی تھی اس نے روحان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔
علیزے نے تم سے منگنی توڑ دی ہے، انگوٹھی روحان کے سامنے کرتے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ روحان نے بے یقینی سے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لی۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہوتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ انگوٹھی تھامتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے، جس میں ایک ستارے کے مانند نیلا ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو کنزا بی بی؟ وہ بہت زور کا دہاڑا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں روحان، وہ کہتے ہوئے آگے آئی تو روحان لب بھیجتے ہوئے پیچھے ہوا۔ وہیں کھڑی رہ کر بات کرو، وہ اتنے سخت لہجے میں بولا کہ کنزا وہیں رک گئی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ کہا گئی ہے علیزہ، اس کی بات کاٹ کر مشتعل سا بولا۔ انگیجمنٹ رنگ اس کے ہاتھ میں تھی جو ان دونوں کی مشترکہ پسند تھی، جس کے لیے انہوں نے ایک دن ضائع کیا تھا کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی شایع نشان کوئی رنگ مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دن یادگار دنوں میں سے تھا، اب شاید یادگار ہی رہتا۔ اچھے وقتوں کی یاد۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی روحان، اس نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے۔ دیکھو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں سب چھوڑ کر تمہارے لیے یہاں آ گئی ہوں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یہاں انڈین ڈرامے کی شوٹنگ نہیں چل رہی، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، وہ سیکھپا ہوتے ہوئے بولا۔ اب وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر علیزے نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ علیزے کہاں گئی؟ تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ تم نے اسے غلط مشورہ دیا ہے۔ وہ آنکھیں نکال کر چیختا اس کی طرف بڑھا اور کنزا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ دودھ پیتی بچی نہیں ہے، وہ سہم کر بولی۔ وہ لوگوں کی محبت میں اندھی ضرور ہے، وہ غصے سے کہتا اپنا رخ موڑ گیا۔ وہ کبھی بھی اپنا غصہ کسی عورت پر نہیں اتار سکتا تھا، لیکن جس قدر غصہ اسے علیزے پر آ رہا تھا، اگر وہ سامنے ہوتی تو روحان اسے نہ بخشتا۔ اگر وہ مجھے تمہارے لیے چھوڑ کر گئی ہے تو اسے کہہ دینا میں کبھی تمہیں نہیں اپناؤں گا، وہ اس کی قربانی اسے ہی مبارک ہو۔ کیا مجھ سے نفرت کرتی ہے اگر محبت نہیں کرتی؟ جو بھی جذبہ رکھتی ہے آ کر میرے سامنے اعتراف کرے، ایسے بزدلوں کی طرح چھپ کر مت بیٹھے، کیونکہ روحان سکندر لوگوں کو قید کرنے کا روادار نہیں ہے۔ میں نے زبردستی اسے اس رشتے سے نہیں باندھا تھا، اور تم دوبارہ میرے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا، مار دوں گا تمہیں فسادی عورت۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ کھلی فضا میں آج گھٹن ہو رہی تھی، جاتی سردیوں میں سخت ہبس محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اتنا بھی احسار مند نہ ہو علیزے درانی کہ اپنی محبت کی قربانی دے دے۔ میں تم سے زیادہ بے وقوف نکلا۔ اپنی گاڑی کو ٹھوکر مار کر وہ بڑبڑایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے دروازہ زور کا بند کیا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ گاڑی میں بھی نصرت فتح کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے غصے سے اسٹیریو کا والیوم بند کر دیا۔ وہ محبت کے غم لینے والا بندہ نہیں تھا، لیکن اسے علیزے کی بے وفائی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ علیزے سے محبت کرتا ہے، اور یہ احساس خطرناک تھا۔ چند گھنٹوں کے لیے وہ حبیب انصاری کو بالکل ہی بھول گیا تھا، اور بھولا ہی رہتا اگر ثناء اللہ اسے فون کر کے اغوا کاروں کی لوکیشن کے بارے میں نہ بتاتا۔ وہ اسے آنے کا کہہ کر فون بند کر گیا، بہت مشکل سے خود کو نارمل کیا اور ثناء اللہ کی بتائی گئی جگہ پر چلا گیا۔ وہاں وہ ٹیم پہلے سے ہی موجود تھی جو آیان نے خفیہ آپریشن کے لیے اسے میسر کی تھی، اور اس میں کچھ آرمی کے بندے بھی تھے۔ پولیس کا ہر بڑھتا قدم میڈیا پر دکھایا جاتا تھا، اور ایسے میں وہ پینک ہو کر حبیب کو مار بھی سکتے تھے۔ سارا پلان انہوں نے 2 گھنٹے میں مرتب کیا اور ان لوگوں کو روانہ کیا۔ وہ غائب دماغی سے ان لوگوں کی ساری پیش قدمیاں دیکھتا رہا، اور اسے پتہ نہیں چلا اس نے ثناء اللہ سے کتنی مرتبہ کافی بنوا کر پی تھی۔ زیادہ دیر جاگنے کی وجہ سے وہ رات سے فلیٹ وائٹ ہی پی رہا تھا۔ فلیٹ وائٹ کافی کی وہ قسم ہے جس میں کافی پاؤڈر زیادہ اور دودھ بہت کم ڈالا جاتا ہے۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی، اور وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتا رہا۔ ثناء اللہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، لیکن وہ وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ اس نے خود نہیں پوچھا، کیونکہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، لیکن حبیب کے مل جانے کے بعد پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح 5 بجے جب وہ اسے پھر سے کافی دینے آیا تو اس نے دیکھا روحان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھا، اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا جب اس نے روحان سکندر کو روتے دیکھا تھا۔ وہ لب بھیج کر آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنکھیں پھر آنسو سے تر ہوتی جا رہی تھی۔
پر وہ لیپ ٹاپ پر ہنوز نظر جمائے ہوئے تھا، پلک تک نہیں جھپکا رہا تھا۔ ثناء اللہ جتنا پریشان ہوا اتنا ہی شاکڈ ہوا۔ روحان نہیں جانتا تھا کہ ثناء اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ورنہ وہ کہہ دیتا آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، لیکن ثناء اللہ دیکھ چکا تھا۔ آنکھوں میں کچھ نہیں گیا تھا، لیکن دل سے کچھ نکل ضرور گیا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے لیکن روحان ٹس سے مس نہیں ہوا اور ثناء اللہ کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے پریشانی ہوئی، روحان ساری رات سے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اب تک تو جسم بھی اکڑ چکا ہوگا۔ فون بجا تو وہ چونکا، ارد گرد دیکھا کہ فون ڈھونڈے تو ثناء اللہ کو سامنے کھڑا پایا تو مسکرایا۔ ڈیم اٹ، اس نے خود کو کوسا۔ فون اٹھا کر کھڑکی کی طرف چلا گیا تاکہ خود کو نارمل کر سکے۔ سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگا کر سننے لگا۔ الحمدللہ، اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ گڈ ورک عامر، اور بہت شکریہ یار۔ ساتھ ہی اس نے سراہا، خبیب سے بات کرواؤ۔ ثناء اللہ فوراً اس تک آیا جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ خبیب ٹھیک ہے۔ روحان نے آل گڈ کا اشارہ دیا تو اس کے چہرے پر بھی سکون اترا۔ کیسا تجربہ رہا خبیب؟ کتنے گھوسے اور لاتیں کھائی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ دراصل میں لڑائی کرنے کرانے والا بندہ تو ہوں نہیں، صرف ایک مرتبہ بولا تھا تو کانوں سے دھواں نکلنے والا تھپڑ پڑا۔ اب ایک پڑا یا تین، بات ایک ہی ہے۔ پھر میں خاموش ہی رہا تو ان سالوں نے بھی مجھ سے پنگا نہیں لیا۔ خبیب مور کا سر کرنے والے انداز میں بولا، اور صحافی اتنے نڈر تو ہوتے ہی ہے۔ روحان نے فون اسپیکر پر ڈالا۔ مجھے تو یقین تھا کہ ہمارے جرنلسٹ کو 3 سے 4 گولیاں مار ہی دیں گے۔ افسوس کرائے کہ اغواکاروں نے ایسا نہیں کیا۔ اگلی مرتبہ کرائے کے قاتل بھیجیے گا۔ اس کے طنز پر روحان ہنسا۔ تم نے مجھے خوب بدنام کر لیا ہے۔ آپ بدنام ہوئے سیریسلی؟ آئیے پالیٹکس کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے اغوا کروایا۔ روحان سکندر نے اپنے ہی چینل کے ہونہار، نڈر، بہادر جنگجو کو اغوا کرنے کا گھٹیا کام کیا۔ کیسا؟ خبیب کی آواز میں بشاشت سے وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے، اور ان تینوں کے درمیان خاصی بے تکلفی تھی، اس لیے وہ ایسے بات کر لیا کرتے تھے۔ اور اگلی مرتبہ خود قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ وقت نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ میرے لیے وقت نہیں ہے؟ کیوں؟ کون سی حسینہ کے ساتھ ڈیٹ مار رہے ہیں؟ خبیب نے پوچھا۔ ثناء اللہ کے ساتھ، قسم سے کافی بہت اچھی بناتا ہے۔ اچھا، بس دھیان رکھیے گا کافی پلاتے پلاتے کوئی زہر نہ دے لے، اور آپ کا پتہ بھی نہیں جہاں کافی آفر ہو رہی ہو شہد کی مکھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ اچھی کافی والے سے کہیں کہ میرا کپ بھی تیار رکھے۔ ہائے، انگ انگ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ معمول کے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے کہیں راستے میں ہو اور ان سے ملنے آ رہا ہو۔ آخر میں کرا کر بولا تو وہ ہنسا۔ آ جاؤ خبیب، تمہارے لیے اسپیشل کافی بناتا ہوں۔ ڈسپیوٹڈ قلعہ فتح کر کے آ رہے ہو؟ ثناء اللہ نے کہا۔ سر جی، آپ کے ہاتھوں کی کافی تو کیا زہر بھی پی لیں گے۔ اس کے انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ تم فکر مت کرو، چینی کی جگہ زہر ہی ملاؤں گا، ثناء اللہ نے کہا۔ بہت جلدی ہے، آپ دونوں کو مجھے مارنے کی، ایک اغوا کرتا ہے، دوسرا زہر دینے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ بیٹا، آج ہی میڈیا ٹرائل شروع کرواؤں گا۔ وہ سب ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کی عزت پہلے کرتے تھے، باقی کام بعد میں۔ سب کی عمروں میں چند برسوں کا فرق تھا، لیکن وہ واقعی ایک مثالی ٹیم تھی، کیونکہ ٹیم کا لیڈر روحان سکندر تھا۔ خبیب سے بات ہونے کے بعد اس نے ثناء اللہ کو مبارکباد دی اور فجر کے لیے وضو کرنے چل دیا۔ ثناء اللہ نے اس سے پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ وہ دکھ کو خود تک رکھنے سے وہ آپ کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ وہ 5 منٹ بعد وضو کر کے آیا اور اپنا سیل آف کر دیا۔ روحان، کوئی مسئلہ ہے؟ ثناء اللہ نے پوچھا۔ روحان جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ کم از کم وہ علیزے کو اپنے دوستوں سے ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، بس خبیب کے لیے پریشان تھا۔ پرسکون ہو؟ خبیب کے لیے پچھلے کئی دنوں سے تم پریشان تھے، لیکن موجودہ پریشانی کی نوعیت الگ ہے۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو؟ ثناء اللہ نے اسے حوصلہ دیا تو مسکرایا۔ کچھ خاص نہیں، فیملی ایشو ہے۔ جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس سے نظریں چراتے ہوئے وہ اپنا پھیلایا ہوا سامان سمیٹنے لگا۔ میں کر دیتا ہوں، تم نماز پڑھ لو۔ وہ سر ہلاتے ڈرائنگ روم میں ایک طرف جائے نماز بچھانے لگا۔ ثناء اللہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی پریشانی کسی کو بھی نہیں بتاتا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ روحان اسے بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں۔ ایک ذرہ سا دل ٹوٹا ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ کس کو خبر تھی؟ سانولے بادل بن برسے اڑ جاتے ہیں۔ ساون آیا لیکن اپنی قسمت میں برسات نہیں۔ ٹوٹ گیا جب دل تو پھر یہ سانس کا نغمہ کیا مانی۔ گونج رہی ہے کیوں شہنائی جب کوئی بارات نہیں۔
غم کے اندھیارے میں تجھ کو اپنا ساتھی کیوں سمجھوں؟ تو پھر تو ہے میرا تو سایہ بھی میرے ساتھ نہیں۔ مانا جیون میں عورت ایک بار محبت کرتی ہے، لیکن مجھ کو یہ تو بتا دے، کیا تو عورت ذات نہیں؟ ختم ہوا میرا افسانہ، اب یہ آنسو پوچھ بھی لو، جس میں کوئی تارا چمکے آج کی رات وہ رات نہیں۔ میرے غمگین ہونے پر احباب یوں ہے حیران، جیسے میں پتھر ہوں میرے سینے میں جذبات نہیں۔ نامعلوم۔ پیس آف سول۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا کسی نے جو تھا ہوشیار، اس ہستی میں چیز کیا ہے سب سے زیادہ دشوار؟ بولے عیسیٰ کی سب سے دشوار غصہ خدا کا ہے پیارے، کہ جہنم بھی لرزتی ہے ان کے ڈر کے مارے۔ پوچھا کہ خدا کے اس قہر سے جا کیسے بچائے؟ وہ بولے اپنے غصے سے اسی پل نجات پائے۔ وہ کارمائنز ریسٹورنٹ میں بیٹھا اس وقت اسپیگٹیز اور چاکلیٹ پڈنگ انجوائے کرتے ہوئے مارک کا انتظار کر رہا تھا۔ اکیلے کھانا اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا، یہ وقت وہ بہت انجوائے کرنے لگا تھا۔ آرمی نے اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ وہ خود کو ہر پانی کی مچھلی سمجھنے لگا تھا۔ آج کل وہ نیو یارک سٹی میں موجود تھا، کیونکہ تمام ممالک کی مشترکہ ایئر فورسز کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اور وہ اور اس کے کورین دوست بھی وہاں موجود تھے۔ سفید ہائنک شرٹ اور نیلی جینز پر بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنے وہ امریکی شہری لگ رہا تھا۔ امریکہ اس کی اور روحان کی برتھ پلیس تھا، اس لیے وہ ملک اسے ویسے بھی عزیز تھا۔ کارمائنز ریسٹورنٹ نیو یارک میں اس کا پسندیدہ ریسٹورنٹ تھا، کیونکہ ایک تو وہاں فیملی والا ماحول ملتا اور نہایت عمدہ اٹالین کھانا ملتا تھا۔ وہ ٹائم اسکوائر تک جب بھی آتا وہاں سے آگے اس جگہ پر ضرور آتا تھا۔ اب تو جیسے وہاں کے ویٹرز اور ورکرز بھی اسے جاننے لگے تھے۔ ویٹر کو بلا کر ابھی وہ کچھ مزید آرڈر کرنے لگا تھا کہ گلاس فل دھکیل کر اندر آتی علیزے پر نظر پڑی تو وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے کھانے سے ہاتھ روک کر وہ اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ کافی محب وطن پاکستانی تھی اور امریکہ اس کی گڈ لسٹ میں کبھی شامل نہیں رہا تھا، اور وہ یہاں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ دوسری بات، اسے روحان اور علیزے نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، تو وہ ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ علیزے دوسری جانب شیشے کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ باہر گرتی برف دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر ویٹر کو اشارہ کیا۔ مارک ابھی تک نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر علیزے کی ٹیبل کی طرف چلا گیا، جو اب لیپ ٹاپ سیٹ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ شاید کوئی کام کر رہی تھی۔ اپنے مخصوص انداز میں سیٹی بجاتا اس کے سامنے کھڑا ہوا علیزے نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کٹر پاکستانی آج امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آخری اطلاع کے مطابق آیان سکندر کوریا میں تھا۔ علیزے بھی حیران ہوئی اور خوش ہوتے ہوئے بولی، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر علیزے کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ میں اپنا ڈپلومہ کمپلیٹ کرنے آئی ہوں۔ اچھا، تو پاکستان کی وہ ساری یونیورسٹیز کہاں گئی جن کی تم دیوان سناتی تھی کہ باہر کی ہر یونیورسٹی سے بہتر ہے؟ میں تھوڑا چینج چاہتی تھی، بس اسی لیے یہاں آ گئی۔ کیا تم مجھے جج کر رہے ہو؟ بیزاری سے بولی۔ ویٹر آیا تو علیزے نے ہاٹ چاکلیٹ کے ساتھ اسنیکس منگوائے۔ سب ٹھیک ہے؟ علیزے کا لہجہ بہت روکھا سا تھا، اس لیے آیان کو پوچھنا پڑا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مثلاً اس نے اپنی پلیٹ قدرے دور کھسکائی۔ تمہیں روحان نے کچھ نہیں بتایا؟ علیزے نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ حبیب کے کیس کے بعد سے اس کی روحان سے بات نہیں ہوئی تھی اور اس واقعے کو گزرے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ میرے پاکستان چھوڑنے کے بارے میں؟ تم نے پاکستان چھوڑ دیا؟ میں مر کے بھی یقین نہ کروں، اس نے بے یقینی سے کہا، لیکن آج اسے علیزے واقعی کچھ چپ چپ سی لگی تھی۔ میں نے روحان کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ علیزے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آیان ابھی تک کچھ نہیں جانتا، اسے ہی سب کچھ بتانا ہوگا۔ وہ 3 ہفتوں سے امریکہ میں تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ خبر روحان کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی بات پر آیان بہت زور کا ہنسا۔ تم بہت فنی ہو علیزے، یہ جوک بہت عجیب تھا، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ میں سنجیدہ ہوا آیان، وہ سختی سے بولی۔ دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے علیزے کہ میں اسٹوپڈ ہو گیا ہوں۔ تم اور روحان مر تو سکتے ہو، لیکن ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تمہیں بھی میری طرح جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کا ہنسنا بنتا تھا کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے ہنسنے کے دورانیے میں علیزے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔
اس کے چہرے پر روحان کا گمان ہوا تھا، وہ بھی جب اتنی دلکشی سے ہنستا تھا تو اسے بہت بھلا لگتا تھا، لیکن وہ روحان نہیں تھا۔ اس کے پورے وجود پر ایک سکوت سطاری ہو گیا تھا۔ روحان اب نہیں تھا اس کے ساتھ، اور وہ پچھلے 3 ہفتوں سے دماغی جنگ لڑ رہی تھی کہ اسے روحان سے محبت نہیں ہے، اور وہ خود کو ذہنی مریض سمجھنے لگی تھی۔ انگوٹھی اتار کر کنزا کو دینے پر اسے خالی پن کا احساس ہوا تھا، جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اسے خوش دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اپنی جگہ کو بھی اس نے کسی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ روحان کو اس کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ کسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو ہر وقت تیار رہتی تھی، اور اب وہ اپنی محبت کو چھوڑ چکی تھی۔ تم ایسے کسی دن مجھے بھی چھوڑ دو گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پاگل لگتی ہوں۔ اس دن وہ اپنا لاہور والا فلیٹ کسی کو دے کر آئی تھی، اور ان دنوں روحان لاہور میں ہی تھا، اس لیے وہ اسی کے پاس آئی تھی تاکہ چند جگہوں کے بارے میں پوچھ لے۔ میرے معاملے میں بھی ہو سکتی ہو، روحان نے افسوس سے کہا تو بہت دیر تک ہنستی رہی۔ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تم میری سانسوں میں بستے ہو، تمہیں چھوڑوں گی تو مر جاؤں گی۔ کوئی نہیں مرنا میرے بغیر۔ اپنی حرکتیں چیک کرو، مجھ پر بھی ٹیگ لگاؤ گی کہ بندہ کرائے کے لیے خالی ہے۔ روحان نے اسے تنگ کیا۔ اور کرایہ دار کون ہوگا؟ تم کسی سے 2 بول بے بسی کے سن کر ہی مجھے پرایا کر دو گی۔ آیان کے کہکہے سے وہ حال میں واپس آئی تو وہاں روحان نہیں تھا۔ جسے خود چھوڑا جائے اس کو دوبارہ بھی خود پایا جاتا ہے۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ علیزے کیا ہوا؟ اچھا سوری، میں نہیں ہنستا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے قریب پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر تم ایسا مذاق کیوں کر رہی ہو جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے؟ ویٹر آیا اور خاموشی سے علیزے کا منگوایا گیا کھانا ٹیبل پر سجانے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، چاہے تو روحان سے پوچھ لو، پچھلے چند دنوں سے ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کو اس قدر سنجیدہ دیکھ کر وہ اپنی ہنسی تو بھول ہی گیا۔ وہ دونوں ویٹر کی جانب متوجہ نہیں تھے جو وہیں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا بول رہی ہو؟ جانتی بھی ہو؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے، لیکن جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ 2 پیار کرنے والوں کے درمیان تیسرا بھی تو آ سکتا ہے۔ میں روحان سے محبت نہیں کرتی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نہیں مانتا، آیان نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ہمارے الگ ہونے میں ہی بہتری ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تمہاری انگیجمنٹ رنگ کہاں ہے؟ روحان کے پاس ہوگی۔ اور روحان کی؟ آیان نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ اسی کے پاس ہوگی۔ کس قدر بچکانہ حرکت کی ہے تم نے علیزے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ابھی علیزے کچھ کہتی کہ آیان کا فون بجا۔ دونوں نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا اور دونوں ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ نمبر دیکھ کر اس نے کال یس کر کے اسپیکر پر ڈال دی۔ کیسے ہو آیان؟ وہ آواز روحان کی نہیں تھی، کسی بھی جذبے سے آ رہی، نہ ہی متجسس، نہ پرجوش، نہ ہی خوشگوار، اور نہ محبت بھرے انداز میں۔ آیان کو دھچکا لگا۔ اس نے علیزے کو دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پھر رونے لگی ہے۔ الحمدللہ، تم سناؤ کیا حال ہے؟ وہ علیزے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، شاید روحان کی آواز کو مس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کس بات کو لے کر علیحدگی ہوئی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ علیحدگی خوشی سے نہیں بلکہ جدائی کب خوشگوار ہوتی ہے۔ میں بس آفس میں بڑی بزی ہوتا ہوں آج کل۔ ہم نئی فیکٹری بنانے کا سوچ رہے ہیں، انفیکٹ پلان تیار کر لیا ہے، صرف جگہ کا ایشو آ رہا ہے جو جلدی ہم حل کر لیں گے۔ کافی اچھا ہو جائے گا اگر میں نے تمہارے اگلے منصوبے نہیں پوچھے، تمہارا حال پوچھا ہے۔ آیان نے درستگی سے اس کی بات کاٹی۔ اچھا، حال یہ ہے کہ شایان بھائی کی شادی کی شاپنگ کر رہا ہوں آج کل، کہتے ساتھ ہی اسے کھانسی ہوئی، اور پھر وہ کتنی ہی دیر کھانستا رہا۔ سوری، کھانسی کرتے ہوئے اسے کسی نے پانی بھی نہیں دیا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ ہوتی تو ضرور اسے پانی کے ساتھ لیکچر دیتی، لیکن وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تاکہ روحان کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ آیان کے ساتھ ہے۔ وہ اس کی آواز کے لیے ترس گئی تھی، اور جب وہ سن رہی تھی تو وہ بکھر گئی تھی۔ روحان، تم ٹھیک ہو؟ آیان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار تھا، شاید موسم تبدیل ہو رہا ہے اس لیے۔ اس نے آواز میں بشاشت لانے کی ناکام کوشش کی اور لاپرواہی سے کہا۔ کب سے بخار ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ روحان اسے خود بتائے گا تو وہ غلط تھا۔ اس نے پچھلے 2 ہفتوں سے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، تو مطلب اب بھی اس کا بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا؟ آیان نے خود ہی پوچھنا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ تمہاری ڈاکٹر تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، اسی لیے لاپرواہی کر رہے ہو۔ اس کا اشارہ علیزے کی طرف تھا جو کہ واقعی ان لوگوں کی ڈاکٹر تھی۔ آیان کی بات پر ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہو گیا، پھر کافی دیر بعد اس نے کہا، میں آج کل اسلام آباد میں ہوں اور وہ شاید لاہور میں ہے، ملاقات نہیں ہو پائی ان دنوں۔ علیزے کے دل کو کچھ ہوا، وہ باقاعدہ اس کا نام لینے کی بجائے وہ کہہ رہا تھا۔
تمہاری بات نہیں ہوئی اس سے؟ پھر تو وہ ناراض ہوگی۔ یار بزی ہوتا ہوں، وقت ملا تو مل لوں گا۔ اس نے علیزے کو قصوروار نہیں ٹھہرایا اور اس کی غلطی پر پردہ ڈال دیا۔ اب کیا ہر کسی سے ایک ہی بات ڈسکس کرتا پھرے؟ میں تو صرف کال کرنے کا کہہ رہا ہوں، اس نے اپنی بات دہرائی۔ او اچھا، جب فری ہوا کال بھی کر لوں گا۔ روحان نے جیسے بات ہی ختم کی۔ صبر کرو، میں اسے کال ملاتا ہوں۔ میں بھی بات کر لوں گا اور تم بھی کر لینا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی فری نہیں ہوں، بس تمہیں بتانے کے لیے کال کی تھی کہ شایان بھائی کی شادی ہے تو موم تمہارے آنے کا پوچھ رہی تھی۔ 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، موم تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، شادی پر آ جاؤ۔ کب تک انہیں ترسانے کا ارادہ ہے؟ روحان نے بروقت موضوع بدلا۔ میں کوشش کروں گا، تم آ جاؤ گے تو زیادہ بہتر رہے گا، میں نہیں آنا چاہتا۔ فار گاڈ سے ایان، جب کوئی مر جائے گا تب بھی مت آنا، وہ چلایا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں بھی نہیں مرا تھا جو تم نے مجھے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ مثلاً کیا نہیں بتایا میں نے تمہیں؟ تم فری نہیں ہوں گے، میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے بھی تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی کام ضروری ہو گیا ہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے غیر ضروری ہو گئے ہیں۔ شایان بھائی کی شادی میرے نہ آنے سے رکنے نہیں والی، تم لوگ انجوائے کرنا۔ اس نے بات بدل لی۔ موم کے لیے آ جاؤ، کسی بھی بات پر تبصرہ ضروری نہیں سمجھا۔ اسے جاننے میں وقت نہیں لگا کہ ایان سب جانتا ہے۔ میں موم کو اپنے پاس لے آؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے اور فیملی سے دور رہنا تمہاری چوائس تھی۔ بہتر ہے موم کو بیچ میں مت لاؤ کیونکہ ہم سب کو ہی ان کی ضرورت ہے۔ موم صرف تمہارے لیے ہم سب کو نہیں چھوڑ سکتی، نہ جانے کیوں آج وہ بھی تلخ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، علیزے سے تمہارا جو بھی مسئلہ چل رہا ہے اسے حل کرو۔ اس نے خاموشی سے مان لیا۔ وہ حل ہونے کی حدود سے آگے نکل گیا ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، کچھ مسائل حل نہیں ہوتے ایان، اور اس ڈسکشن کی طرف مت جاؤ پلیز۔ کیوں مت جاؤں؟ تم خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، بہت زیادہ ول پاور ہے تمہارے اندر، برداشت کی صلاحیت بھی نارمل انسانوں سے زیادہ ہوگی۔ علیزے کی بے وفائی کا غم بھی خاموشی آب حیات سمجھ کر پی لیا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب تم مجھ سے کوئی بات چھپاتے ہو۔ پرسنل اسپیس کیا دی تم نے خود کو؟ سوال جواب سے آزاد انسان سمجھ لیا۔ ایٹ لیسٹ مجھے اس قابل تو سمجھا ہوتا کہ پرابلم بتا دیتے، لیکن نہیں، تم کو فن خوان بننے کا بہت شوق ہے۔ جلو تم علیزے کی جدائی کی آگ میں اسی قابل ہو تم۔ مجھے اس ساری بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ایان، وہ تیش سے بولا۔ ہاں بھئی، جو سگی تھی وہ تو انگوٹھی منہ پر مار کر چلی گئی، میری باتیں تو بکواس لگیں گی۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے روحان، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اسٹاپ اٹ ایان، میں کوئی ہمدردی کا لفظ نہیں سننا چاہتا۔ علیزہ اسے اشارہ کر رہی تھی کہ وہ خاموش ہو جائے، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں ہمدردی کر بھی نہیں رہا، صرف فکر کر رہا ہوں تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ کیا بتاتا میں تمہیں؟ ہاں، یہ کہ میں الو کا پٹھا ہوں، وہ مجھے بیوقوف بنا کر ملک سے فرار ہو گئی ہے، یا یہ کہ میں اس کے غم میں خود کو ایک دھتکارا ہوا عاشق سمجھ رہا ہوں؟ روحان کام ڈاؤن۔ اس کو احساس ہوا اس نے زیادہ بول دیا، یا روحان کم از کم مفاہمت کے موڈ میں نہیں تھا۔ بس کرو ایان، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے مسائل خود حل کروں۔ اگر کسی کو میری فکر ہے تو وہ بھاڑ میں جائے، اور تمہیں مجھ سے محبت کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، رشتے میں بھائی ہو، عزت کرتا ہوں، کروں گا، لیکن بھائیوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی تم ایکٹ کرتے ہو۔ شٹ اپ روحان، وہ غصے سے چلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں روحان کچھ ایسا بولے جس کا وہ دعویٰ نہ کر سکے، اور علیزہ ان دونوں کے اس انداز پر دھڑکتے دل کے ساتھ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں کر سکتا میں بکواس بند، تم سب ایک جیسے ہو، کسی کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہو، کسی کے دل سے اترنے کے لیے، کسی کو توڑنے کے لیے بھی محبت کا سہارا لیتے ہو۔ عجیب یار، تم لوگ کسی کو بھی پاگل کر سکتے ہو، صرف محبت کے ڈرامے کر کے۔ سچ بتاؤ، اب محبت سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ سن لیا تم نے، میں نے تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اب کچھ ضروری نہیں سمجھتا، نہ تمہیں بتانا اور نہ کسی اور کو بتانا۔ تم بھی کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور نہ تمہیں آئندہ مجھے یہ جتانے کی ضرورت ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ امپورٹنس رکھتا ہوں۔ مجھے صرف اپنے کام سے محبت ہے، اور جو مجھے ایسے وقت میں چھوڑ رہے ہیں ایان، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ آئی ایم سوری، میں نے صرف تمہیں موم کے بارے میں بتانے کے لیے کال کی تھی۔ خواہ مخواہ انہیں تکلیف مت دو، وہ چاہتی ہے کہ تم شایان بھائی کی شادی پر آؤ، باقی تمہاری مرضی۔ اللہ حافظ۔ موم کو کال کر لینا۔ فون جامد ہو گیا، اس کی اسکرین تاریک ہو گئی، ہر چیز جام ہو گئی، یوں جیسے ہر شخص کا وجود برف میں دھنس گیا ہو۔ نیو یارک شہر میں کارمائنز اٹالین ریسٹورنٹ کے باہر شیشے سے نظر آتا برف گرنے کا خوبصورت منظر جیسے اب بے معنی ہو گیا ہو۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ علیزہ نے نظریں اٹھا کر ایان کو نہیں دیکھا۔ اسے اندازہ تھا وہ کیا کر آئی ہے۔
روحان ان دونوں کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو کہہ گیا تھا وہ یقین نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دونوں ساکت سے فون کی تاریک اسکرین کو گھور رہے تھے۔ برف میں جمے دو خوبصورت مجسمے، ارد گرد کی چہل پہل بھی ان دو ساکت جسموں میں ہلچل پیدا نہیں کر سکی تھی۔ وہ شخص کے الفاظ تھے جس سے ان دونوں نے سچی محبت کی تھی۔ محبت اپنی جگہ تھی، لیکن وہ ان کا سب سے مخلص دوست تھا، اور اب وہ اتنا بدگمان تھا کہ ان دونوں کو بھاڑ میں بھیج گیا تھا۔ آیان کے لیے یقین کرنا اس قدر مشکل تھا جتنا ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے 1 انچ بھی ہٹانا مشکل ہو۔ وہ خواب میں بھی روحان سے ایسے ری ایکشن کی توقع نہیں کر سکتا تھا، اور آج اس کا مان ٹوٹا تھا۔ ایک روحان ہی تو بچا تھا اس کے پاس، اور وہ بھی اسے بے مول کر گیا تھا۔ جس قدر اندھا اعتبار وہ اپنے بھائی پر کرتا تھا، روحان پر کیا تھا، آج وہ اسے اتنا ہی معمولی کر گیا تھا جسے وہ اپنی جان سمجھتا تھا۔ وہ اس کی محبت کو ڈرامہ کہہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی باتیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ آج صحیح معنوں میں آیان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا ہے، اور اس پر ستم یہ کہ وہ ڈھیٹ ہو گیا تھا کہ اب کوئی چھوڑتا تھا تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن روحان چھوڑ دے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا اور پھر آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بے بس کیے رکھا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں غالب، بس تھوڑا سا مان ٹوٹا ہے، تھوڑے سے لوگ بچھڑے ہیں، تھوڑے سے خواب بکھرے ہیں، بس تھوڑی سی نیندیں اڑ گئی ہے، تھوڑی سی خوشیاں چھن گئی ہے۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں غالب، بس اپنا آپ گوایا ہے، آنکھوں کو برسنا سکھایا ہے، چاہتوں کا صلہ پایا ہے۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں غالب، بس کسی اپنے نے رلایا ہے۔ اللہ انسان کو وہاں سے توڑتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ اس سے سچا اور محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے کو ایسی تکلیف سے گزار کر بھی تھام لیتا ہے جہاں سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ خود کو مارنے کا سوچ لیتا ہے، انسان خود کے وجود کو جلانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تھام لیتا ہے۔ اللہ نہیں گرنے دیتا۔ جب دل سے ہر احساس ختم ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کو میں نے وفاؤں کے لیے پیدا نہیں کیا، وفا تو انسان کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔ وفا تو اللہ کرتا ہے جو اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی آپ کو نہیں چھوڑتا۔ انسانوں میں وفا نہیں ہوتی۔ انسان تو محبت بھی غرض کے بغیر نہیں کرتا، محبت میں بھی غرض شامل ہوتی ہے۔ بے غرض محبت تو صرف اللہ کرتا ہے اپنے بندے سے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ہم اس کی محبت کو پس پشت ڈال کر بے وفا اور مٹی کے پتلوں میں محبت تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت سوائے غم کے کچھ نہیں دیتی۔ محبت بہت پاکیزہ رشتہ ہے جو صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان کو تو دوسرے انسانوں سے ضرورت ہوتی ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہوتی۔ انسانوں کی عادت ہو جاتی ہے، میاں کو بیوی کی عادت، بہن کو بھائی کی عادت، بچوں کو والدین کی عادت، یہ سب عادتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم محبت کہہ دیتے ہیں۔ یہ محبت کیا ہے بھلا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، محبت انسان نہیں دے سکتے، اس لیے اسے انسانوں میں تلاش مت کرو، تھک جاؤ گے، پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ انسان محبت نہیں کرتے، انسان استعمال کرتے ہیں۔ انسان میں اللہ کی ایک صفت خود غرضی کی بھی رکھی ہے۔ اللہ نے ایک صفت خود غرضی کی بھی رکھی ہے جس میں پہلے وہ خود کا سوچتا ہے پھر دوسرے کا۔ آیان جن نظروں سے علیزے کو دیکھ رہا تھا، اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اور کبھی واپس نہ آئے۔ وہ اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، لیکن الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے، اور آیان کی قہر برساتی آنکھوں میں دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کرسی کو دھکیل کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اپنی ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ آیان، میری بات سنو۔ علیزے بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اسے بات کرنی تھی، اسے سب ٹھیک کرنا تھا، کم از کم روحان اور آیان کے درمیان۔ کیا سنوں ڈاکٹر؟ اس سب کے بعد بھی کچھ رہ گیا ہے؟ وہ شدت سے چلایا۔ ویٹرز ان کی جانب لپکے۔ پلیز، میری وجہ سے تم لوگ آپس کے تعلقات خراب مت کرو۔ ہماری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے علیزے، اتنی سخت باتیں وہ صرف تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کیا غلطی کی جو مجھے اتنی سنا گیا؟ صرف تمہاری وجہ سے اس کا ایسا رویہ تھا۔ اب بھی خوش ہو سے چھوڑ کر وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ ویٹر کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سن ہی کہاں رہے تھے۔ صبر کرو یار،
وہ اردو میں ہی بیزاری سے بول کر اسے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ علیزے نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں ہوں خوش میں، نہیں خوش اسے چھوڑ کر۔ اس کے لہجے میں نمی تھی اور وہ جیسے تھک کر چلائی تھی۔ اب اگر تم مجھے اعتبار کے قابل سمجھتی ہو تو کچھ بتاؤ گی؟ آیان نے نہایت سرد مہری سے پوچھا۔ اسے ہی دوستی کا مان رکھنا تھا اور ایک بار پھر آیان سکندر جھک رہا تھا۔ آیان، میرا یقین کرو، میں نے صرف روحان کے لیے روحان کو چھوڑا ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر الفاظ ادا کرنا شروع کیے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو اتنی بڑی سزا دے ڈالی؟ علیزے، وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور فی الحال اس کا انداز بالکل بھی دوستانہ نہیں تھا۔ علیزے نے واپس اپنی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو وہ بھی سنجیدگی سے چلتا ادھر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے نارمل ہونے پر ویٹر بھی خفت سے مسکراتا واپس چلا گیا۔ دوسری طرف وہ اپنے فلیٹ پر روتی ہوئی پہنچی تھی۔ اسے روحان کی باتیں غلط فہمی لگ رہی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سب باتیں غلط فہمی نہ ہوئی تو وہ کنزا کو کیسے معاف کرے گی جو اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ گئی تھی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور سنجیدگی سے کھڑی رہی۔ فلیٹ کا دروازہ کنزا نے کھولا تھا اور اس نے چہکتے ہوئے پہلا سوال صرف یہی کیا تھا کہ روحان مانا کہ نہیں۔ علیزے نے خود کو قابو میں رکھا اور اندر آتے ہوئے کہا، ہاں۔ کنزا اس کی بات پر بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ دیکھا وہ کتنا اچھا ہے، کسی کا بھی دل رکھ لیتا ہے۔ لیکن آج روحان نے مجھے اور بھی بہت کچھ کہا۔ وہ بھی کنزا کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا کہا؟ وہ پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ پرسنل بات ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ علیزے نے روحان کے بارے میں سب جاننا چاہتی۔ میں روحان کے بارے میں سب جاننا چاہتی ہوں، پلیز بتاؤ کیا کہا اس نے؟ علیزے نے یہ لہجہ، یہ تجسس پہلی مرتبہ نوٹ کیا تھا۔ پہلے کنزا پوچھتی تھی اور وہ اچھے بچوں کی طرح بتاتی تھی۔ علیزے کے انداز میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی آ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ الفاظ ادا کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اس کی بات پر جس طرح کنزا کا چہرہ کھلا تھا، اس کے اندر اچھے دل نے اسے روحان کو کنزا کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کروا دیا تھا۔ اور علیزے ٹھہری، صدا کی احسار مند لڑکی، تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ وہ تو تم سے منگنی کر چکا ہے، پھر وہ مجھ سے منگنی توڑ دے گا۔ پہلے تم بتاؤ تم اس سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ علیزے، وہ تمہارا فیانسی ہے، مطلب تم کیسے اپنے منگیتر کو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روئے یا ہنسے۔ ویل، یہ رنگ ہماری منگنی کی علامت ہے، ہماری محبت کی نہیں۔ تم بتاؤ اس سے محبت کرتی ہو؟ دل میں کچھ ٹوٹا تھا لیکن اس نے سمیٹ لیا، اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ روحان نے خود تم سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کنزا نے پھر پوچھا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی کیا؟ وہ بغور کنزا کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دل نے کہا تھا وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں روحان سے محبت کرتی ہوں لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، رائٹ؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تم اب مجھے صرف سچ بتاؤ گی، تم کب سے اس کی محبت میں مبتلا ہو؟ میں، علیزے، صرف سچ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری علیزے، برا مت ماننا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ واٹ دی ہیل؟ کون دونوں؟ علیزے کے چیخنے پر کنزا بھی کھڑی ہو گئی۔ میں اور روحان۔ علیزے نے گہرا سانس لیا۔ اور کب سے؟ جب تم نے مجھے اس سے پہلی بار ملوایا تھا تو وہ مجھے اچھا لگا تھا، میں اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت تم پر رشک ہوا تھا کہ روحان جیسا بندہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں سچ بولوں تو میں تم سے جیلس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ رشک حسد بن گیا۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ روحان تم سے نفرت کرنے لگے، وہ میرا ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں جب اسے تمہارے ساتھ دیکھتی تھی مجھے تم سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ پھر میں نے روحان کو غلط طریقے سے خود کی طرف مائل کرنا شروع کیا، لیکن اس نے واضح نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھ سے متاثر ہو رہا ہے یا وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اگر تم کہہ رہی ہو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا تو پلیز منگنی توڑ دو تاکہ میں اور روحان ایک ہو جائے، کیونکہ وہ اب مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ علیزہ آگے بڑھی اور پوری قوت سے کنزا کے چہرے پر تھپڑ کا نشان بنا گئی۔ کنزا ہکا بکا سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگر میں یہ منگنی نہ توڑوں تو؟ وہ بہت دکھی دل سے بولی۔ یہ جاننا تکلیف دہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرو وہ کسی اور کے نصیب میں ہو، لیکن فی الحال وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارنے والی تھی، تو میں روحان کو مجبور کروں گی کہ وہ تم سے منگنی توڑ دے۔ چند لمحوں کے توقف سے وہ غصے میں بولی۔ اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ علیزہ نے استفسار کیا۔
क्योंकि وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کنزا بول رہی تھی، علیزے کے انداز سے وہ کچھ جذبس ہوئی۔ کس نے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ علیزے نے پھر پوچھا۔ تم نے ابھی کہا نا کہ روحان مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے علیزہ کو دیکھا۔ آج وہ اسے خود کی دشمن سمجھ رہی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ علیزے نے قطعی طور پر ماننے سے انکار کر دیا۔ علیزے تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو، غصے سے چیخ پڑی۔ بیوقوف واٹ؟ ایک بیوقوف انسان کسی کو کیسے بیوقوف بنا سکتا ہے بتاؤ تو مجھے۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ تم کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ علیزے صاف صاف بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں تو تمہیں اپنا دوست مانتی تھی، اور اس سے بڑھ کر تم میری کزن تھی، میری بہنوں جیسی تھی، جس سے میں اپنا ہر دکھ، لائف کا ہر مومنٹ شیئر کرتی تھی۔ علیزے دکھ سے بولی، میں روحان سے محبت کرنے لگی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے میں کیا برائی ہے؟ یہ دل کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ محبت میں انسان کو اپنی حدود کہاں یاد رہتی ہے؟ اس نے اب قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کتنا بے غیرت دل ہے جو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ شرم نہیں آئی کسی کی اچھی پرسکون زندگی خراب کرتے ہوئے؟ وہ اس کے انداز پر تلملا گئی۔ اف علیزے، کون سی پرسکون زندگی؟ وہ جس میں تمہیں ملاقاتیں کرنے کے لیے تھکنا پڑتا ہے، یا اس انسان کے پیچھے بھاگنا تمہیں پسند ہے جو تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا؟ وہ اس کی ذات کو اس قدر ارزاں سمجھ رہی تھی۔ کنزا، بکواس مت کرو، اور روحان کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ اوہ علیزے، بہت بھولی ہو۔ اگر تم روحان کو بہت پارسا اور نیک مرد سمجھ رہی ہو تو بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ صرف ایک عورت پر گزارا کر سکتا ہے؟ اس کے آس پاس ہزاروں لڑکیاں کام کرتی ہیں علیزے، اور کیا وہ سب خوبصورت نہیں؟ شٹ اپ کنزا، شٹ اپ! اس کی پیشانی کی رگیں ابھرنے لگی۔ کنزا کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس پر چلائی تھی۔ وہ روحان کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتی تھی۔ اب اگر روحان کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کے غصے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ تم مردوں کی سائیکی نہیں سمجھتی علیزے۔ مرد ایک عورت کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ روحان میرے ساتھ زندگی کا ہر پل گزار سکتا ہے۔ مجھے تمہاری چیپ باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پوچھو اس سے کہ اب تک تم سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ علیزے ایک لمحے کو چپ ہو گئی تھی۔ میں وجہ جانتی ہوں، اور مجھے ابھی اپنا کریئر بنانا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کب شادی کرنی ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتی، لیکن وہ جانتا ہے کہ تم کتنی دقیانوسی سوچ رکھنے والی عورت ہو، اس لیے وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے سے پہلے کھل کر جینا چاہتا ہے، بلکہ عیش کرنا چاہتا ہے۔ علیزے کو سمجھ نہیں آئی کیوں، لیکن اس بات پر اس نے کنزا کو ایک اور تھپڑ جڑ دیا تو کنزا غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ مزید ایک لفظ نہیں کنزا، وہ رو دینے کو تھی۔ زندگی کو اچانک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ تم کیوں چاہ رہی ہو کہ میں روحان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھاؤں؟ تم جیسے نیچ لوگوں سے اسی کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بھلا بتاؤ تو، روحان کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ اب وہ غلط فہمی سے مکمل طور پر نکل آئی تھی، لیکن کنزا کا دماغ ٹھکانے لگانا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر کنزا اس سے غصے سے گھورتی رہی، پھر پراسرار انداز میں ہنستی اس کے قریب آئی۔ روحان کو چھوڑ دو، اس کے کان میں تقریباً سرگوشی کی۔ علیزے کا دل کیا وہیں کھڑے کھڑے اسے شوٹ کر دے، لیکن اب روحان کی بات ماننے کا وقت تھا۔ روحان کے لیے تمہیں چھوڑ رہی ہوں، اس نے اعتماد سے کہا، لیکن اس کی بات پر کنزا کتنی دیر طنزیہ انداز میں اس پر ہنستی رہی۔ روحان کے لیے تمہیں یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی؟ کیا بکواس ہے یہ کنزا! یہ بکواس نہیں ہے علیزے، اگر تم روحان کو نہیں چھوڑو گی تو میں وہ سب کروں گی جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم اس حد تک نہیں گر سکتی، میں تمہیں جانتی ہوں۔ علیزے نے اس کی بات کو مذاق سمجھا۔ اگر وہ میرا نہیں ہوگا تو وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا، میں اسے مار دوں گی، لیکن تم سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ علیزے اس کی بات پر بھونچکا رہ گئی تھی۔ اتنی نفرت؟ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ مجھ سے محبت کرنے والے کو مار دو گی؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اور یہ نفرت تمہاری وجہ سے ہے علیزے۔ تم نے ہمیشہ مجھے یہ احساس دلایا کہ تمہارے پاس ہر چیز بہت قیمتی ہے۔ تمہارے پاس زیادہ محبت کرنے والا انسان موجود ہے، بے شک وہ تھوڑے ہیں۔ تم نے مجھے یہ احساس دلایا علیزے کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے دوست سب سے اچھے ہیں، تمہارا فیانسی تم سے محبت کرتا ہے۔ تم نے مجھے ہر جگہ نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ ہے، اور تم اس تھوڑے میں بہت خوش ہو، اور میں تم سے نفرت کرنے لگی، اس کی وجہ بھی تم ہو۔ کنزا کا یہ جنونی انداز وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ کنزا، مجھے نہیں معلوم تم کیا بات کر رہی ہو، بھلا میں کیوں تمہیں ڈیگریڈ کروں گی؟ تم ہر کسی کو اپنی طرح محروم دیکھنا چاہتی ہو۔
خدا کی قسم کنزا، میں نے آج تک کسی کے لیے ایسا نہیں سوچا، مجھ پر ایسے الزام مت لگاؤ، پر اگر روحان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ کنزا وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ چلو اب تم مجھے جواب دو، اپنی محبت کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ مطلب روحان کی زندگی کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ اگر تمہاری محبت سچی ہوگی تو تم ہر چیز داؤ پر لگا دو گی۔ تم چلی جاؤ یہاں سے کنزا، میری زندگی سے دور چلی جاؤ، مجھ سے میرے قیمتی رشتے مت چھینو۔ وہ اب منت کر رہی تھی۔ نہیں، تمہیں جانا ہوگا روحان کی زندگی سے، ورنہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ روحان کو چھوڑنے کا مطلب تھا اپنے دوستوں کو چھوڑنا، اور اس کے پاس دوستوں کے سوا تھا ہی کیا؟ علیزے کو بہت رونا آ رہا تھا، لیکن وہ اس بے ضمیر لڑکی کے آگے رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ روحان کی زندگی سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہ تھا، نہ دوستی اور نہ منگنی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی بے قصور انسان کو پھانسی پر نہیں چڑھا سکتی تھی۔ فیصلہ کر لیا تھا اور اب بس ختم سب۔ علیزے کی قیمتی چیزوں کو نظر لگ گئی تھی۔ وہ ساری رات دروازے سے ٹیک لگا کر آنسو بہاتی رہی۔ اس رات سے پہلے اسے کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، اور اب شدت سے ماں یاد آ رہی تھی۔ جو اس وقت اس کے پاس ہوتی تو وہ ان کے آگے روتی، لیکن کوئی تھا جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے زیادہ توجہ سے سنتا ہے۔ وہ بھی اپنا مت دعا لے کر اس کے پاس پہنچ گئی، نماز پڑھ کر دعا کی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا سامان پیک کیا، اسے میرپور جانا تھا اپنے باپ کو راضی کرنے۔ باہر آ کر اس نے اپنی جان سے پیاری روحان کی پسندیدہ رنگ کنزا کو تھما دی۔ اس نے کہا کہ 1 ہفتے بعد وہ روحان کو دے اور یہ کہے کہ علیزے اس سے محبت نہیں کرتی۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا، جاؤ اور روحان کو حاصل کر لو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اپنے باپ کو راضی کرنے کے بعد USA آ گئی اور اب یہاں اتفاقی طور پر آیان مل گیا اور وہ روتے ہوئے اسے سب بتا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور صرف روحان کو مارنے کی دھمکی کا سن کر وہ اس سے دور آ گئی اور خود کو تکلیف دے رہی تھی۔ اف علیزے یار، تم اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟ سوری، اب مجھے پھر سے ہنسی آ رہی ہے۔ مطلب یار تم روحان کو اس وجہ سے چھوڑ کر آ گئی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علیزے کے رونے میں کمی نہ ہوئی، کم از کم اس وقت وہ کچھ ہمدردی کے بول سننا چاہتی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ کر اسے پانی دینے لگا۔ ٹیشو پیپر اسے پکڑاتے ہوئے آیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ ان سب کی دوستی ایسی ہی تھی کہ کسی کے سامنے رونے کے بجائے دوستوں کے سامنے روتے تھے، کیونکہ دوستوں سے ملنے والا حوصلہ انہیں بہت عزیز تھا۔ آیان بھی اس وقت دوستی نبھا رہا تھا، روحان کی باتیں بھی بھول گیا، یا وہ یاد ہی نہیں رکھنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر اب بس بھی کرو، اس نے علیزے سے کہا، جو اب ایک مضبوط سہارا ملنے کے بعد رونا ہی بند نہیں کر رہی تھی۔ میں روحان کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن کیا کروں، وہ اسے مار دے گی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اب آیان کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ تم اتنی بیوقوف ہو، میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا، وہ بولا۔ تم سب مجھے کیوں بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ تم کنزا کو نہیں جانتے۔ وہ اب تھوڑا ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں بیوقوف ہو یار، زندگی موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے علیزے۔ صرف ایک دھمکی کی وجہ سے تم خود سے محبت کرنے والے انسان کو چھوڑ آئی ہو۔ میں نہیں مانتا تم ایک سرجن ہو۔ علیزے نے خفا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ مجھے روحان کی فکر نہیں ہے؟ نہیں ہے، تبھی تو اسے چھوڑ کر آئی ہو۔ تم سمجھ نہیں رہے، میں اب کنزا سے نہیں ملتی، وہ روحان سے شادی۔ بس کرو علیزے، میں نہیں جانتا محبت کیسی ہوتی ہے، لیکن تمہیں اور روحان کو ساتھ دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے میں اسے ہی محبت سمجھتا ہوں۔ تم کیسے رہو گی روحان کے بغیر؟ یہ سوچا تم نے؟ ادھر وہ جناب مجنوں بنے ہوئے ہیں اور ادھر تم اس کی یاد میں آنسو بہائے جا رہی ہو۔ کتنے سالوں سے بکواس کر رہا ہوں شادی کر لو، لیکن تم دونوں کو کریئر بنانے کی بہت بری لت لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی رو رو کر مر جانا ہے تم دونوں نے، اور جب کوئی بیچ میں آ جاتا ہے تو لگتے ہو سب کو سنانے۔ وہ اب ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ٹین ایجر تو ہرگز نہیں تھے جو چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے، اس لیے علیزے کا دماغ ٹھیک کرنا ضروری تھا، اور روحان سے اس کی ناراضگی بہت بڑھ گئی تھی جسے وہ پاکستان جا کر صحیح کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی نیت پر شک کرے گا۔ میں کوشش کروں گی روحان کو بھول جاؤں۔ براوو، ہاں براوو۔ بھول جاؤ گی تو تمہاری آتما کو شانتی ملے گی۔ گڈ آئیڈیا ڈاکٹر، وہ تالی بجاتے ہوئے کافی طنز انداز میں بولا۔ ایسے مت کہو آیان، کہہ تو رہی ہوں نارمل ہو جائے گا سب، اور وہ مر جائے گا یا خود کو مار دے گا، گویا کہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس نے علیزے کو حقیقت بتائی۔ وہ رہ لے گا، علیزے نے نفی کی۔
وہ خود کو تباہ کر دے گا، اسے مجھ سے زیادہ اپنے کریئر سے محبت ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ میں چند دنوں تک پاکستان جا رہا ہوں شایان بھائی کی شادی کے لیے، اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ اگر تم نے روحان کو چھوڑا تو مجھ سے بھی دوستی ختم کر لینا، اور رہی بات کنزا کی تو تم میری بہن ہو، میں اس کو سیدھا کر لوں گا، اس کی تم فکر مت کرو بے وقوف ڈاکٹر۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ ماں کی کال آ رہی تھی اور علیزہ اسے دکھ سے دور جاتے دیکھتی رہی۔ میں کہہ رہی ہوں تم میرے نام کے ساتھ دوسری طرف میں کہہ رہی ہوں تم میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاؤ تو تم کیوں خلاف ورزی کر رہے ہو؟ اب اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں گنجا کر جانا ہے۔ وہ صوفے پر چڑھی عمر کو وارن کر رہی تھی۔ اس سے غلطی ہوئی تھی کہ اس نے عمر کو کورین ایمبیسی سے اپنا اسٹیمپ شدہ پاسپورٹ اٹھانے کا کام سونپا تھا۔ چونکہ وہ لاہور سے واپس آ رہا تھا اس لیے اس نے چند دن پہلے اٹھا لیا تھا، اور اب وہ نور کو واپس دینے سے انکاری تھا۔ اسے کوریا میں اسکالرشپ مل گیا تھا اور تقریباً جون کے آخر میں اس نے جانا تھا، اور ابھی 1 مہینہ پڑا ہوا تھا۔ وہ آخری وقت تک اپنا کام لٹکا کر نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے ساری تیاریاں جلدی کر رہی تھی۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ اسپیشل انجینئر لگاؤ تو تم کیوں مجھے صرف عمر بول رہی ہو؟ مانا ابھی ڈگری مکمل نہیں ہوئی لیکن ختم تو ہونے والی ہے۔ تمہیں تو اس وقت تک میں عمر ٹانگا ہی بولوں گی جب تک میرا پاسپورٹ واپس نہیں کرتے۔ اتنی مشکل سے بابا نے میرے کوریا جانے کا انتظام کیا ہے، تمہیں کوئی اللہ کا خوف ہے اور تم میرا پاسپورٹ پھاڑنے کے چکر میں ہو؟ جب میں یونیورسٹی کی طرف سے دیا جانے والے اسکالرشپ قبول نہیں کر رہا تو تم کیوں کوریا جا رہی ہو؟ میں نے تو صرف انگلینڈ ہی جانا تھا۔ وہ لاؤنج کے آخری سرے پر بنے ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے کھڑا تھا۔ نور کے ہاتھ چڑھ جاتا تو اس نے عمر کے بال ہی نوچ لینے تھے۔ تو یہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں اگر پاکستان میں رہ کر پڑھنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اتنا اچھا اسکالرشپ چھوڑ کر بیٹھا ہے۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو اسی وقت کو اسکالرشپ دینے والے کا چہرہ چومتی، پر تمہیں اسکالرشپ کی کیا قدر؟ میری طرح محنت کر کے لی ہوتی تو بات تھی۔ اپنے آئی کیو لیول کی وجہ سے ہی بیٹھے بٹھائے اسکالرشپ مل گیا، وہ بھی تم نے نہیں لیا۔ تم سے بڑا ڈفر اس دنیا میں نہیں ہے عمر۔ وہ بھی دو بدو جواب دے رہی تھی، لیکن عمر کی ایک ہی رٹ تھی کہ نور الفجر کہیں نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی۔ حالانکہ اقبال عالم اور عمیر کو اسے بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ان سب کا ماننا تھا 5 سال بعد نور کو اس کے محنت کا پھل ملا ہے تو اسے جانا چاہیے، کیونکہ ایف ایس سی کرنے کے بعد سے ہی نور نے اسکالرشپ لینے کی تگ و دو لگائی ہوئی تھی۔ اس وقت نور الفجر کے پاسپورٹ پر لڑائی چل رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کچن میں کسی بہن سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہادیہ اور اینی کو ان دونوں کی لڑائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ کمرے میں تھی۔ اقبال عالم اور عمیر ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ لاؤنج کا حال ان دونوں نے بگاڑا ہوا تھا اور لاؤنج کی حالت سے سلمیٰ ابھی ناواقف تھی۔ عمر لاہور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور چونکہ وہ انجینئرنگ کر رہا تھا اس لیے اس کا پڑھائی سے رابطہ زیادہ تھا، اور وہ کسی ویکینڈ پر ہی گھر آتا تھا۔ اینی بھی میرپور کے ایک کالج میں پڑھتی تھی۔ اسے بھی عمر کی طرح بیرون ملک جا کر پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے اس کی مکمل طور پر حمایت عمر کے ساتھ تھی۔ ان دونوں نے گھر میں دنگل ڈالا ہوا تھا، البتہ سلمیٰ ان کی لڑائیوں سے محفوظ ہوتی تھی، کیونکہ عمیر کچھ سنجیدہ طبیعت کا تھا اور اینی زیادہ تر پڑھائی کرتی اور سوتی تھی اور اپنے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی۔ ہادیہ کے ساتھ ہی وہ گپ شپ لگاتی یا ان کے بیٹے زیان کو سنبھالتی۔ سلمیٰ روایتی ساس ثابت نہیں ہوئی تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کھانا ابھی بھی وہ خود بناتی تھی، البتہ ہادیہ ان کی مدد کرتی تھی۔ ایسے میں جب نور اور عمر گھر آتے تو اپنی لڑائیوں سے گھر کو آوازیں بخشتے تھے۔ ان کی نزدیک وہ لوگ سیریس لڑائی لڑتے تھے، لیکن والدین ان کو بچکانہ لڑائیاں قرار دیتے تھے۔ ہاں تم کسی کا بھی چہرہ چوم لیتی ایڈیٹ۔ اب نہ جانے کیسے ان استری شدہ چہرے والے لوگوں کے ساتھ رہو گی۔ وہ اس کے لیے فکر مند بھی تھا، لیکن اسے بتا نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اکیلی کیسے رہو گی، کتنے مسائل ہو جاتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے جانے والوں کے، ادھر کسی کو جانتی بھی نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے عمر؟ میں نے رہنا ہے نا وہاں تو میں رہ لوں گی، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ خبردار جو میرے کورینز باشندوں کے بارے میں کچھ کہا تو، اور تمہیں جو سارے کورین ایک جیسے نظر آتے ہیں نا، اپنی آنکھوں کا علاج کروا لو، وہ سب ایک طرح نہیں دکھتے۔ وہ بھی مقابلہ کر رہی تھی۔ آخر کو کورین لوگوں کا دفاع وہ بہت چھوٹی عمر سے اپنے گھر میں کرتی آ رہی تھی، کیونکہ وہ کورین بخار میں مبتلا تھی۔ تم دونوں نے لڑنا ہے تو باہر گلی میں جا کر لڑو، تاکہ پورے محلے کو پتہ لگے کہ گھر پر ہو دونوں، کب سے میرے کان کھا رہے ہو۔ ابھی زبینہ بہن بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا کسی چڑیا گھر میں
کیا کسی چڑیا گھر میں گئی ہوئی ہو؟ جو جانوروں کی آوازیں آ رہی ہے، اب ان کو کیا بتاتی، یہ 2 ڈنگر میرے ہی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے دونوں کو لتاڑا۔ دیکھو پیاری سلمیٰ، اگر اپنے اس بیٹے کو ابھی نہ نت ڈالی تو انجام برا ہوگا۔ نور نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو سلمیٰ نے اپنا جوتا اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور وہ دونوں ہی ماں کی پہنچ سے کافی دور ہو گئے۔ اب اونٹ جتنے قد تھے تو مار کھاتے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اگلے 2 منٹ میں یہ لاؤنج اپنی اصلی حالت میں ہو۔ وارننگ دی جا چکی تھی۔ چلو میری ماں کے بہادر سپوت، کام پہ لگو، میرے تو بابا آ گئے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر بھاگی جہاں سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تھی۔ ویسے ماما، آپ اس آفت کو کیوں نہیں روک رہی؟ ساؤتھ کوریا جانے سے میں پاگل ہو جاؤں گا یار اس کے بغیر۔ تو یوں کہو نا، تمہیں اس کے جانے کی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی دیر سے بحث کیوں کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ وہ خود ہی لاؤنج ٹھیک کرنے لگی۔ اپنی نکمی اولاد کا ماؤں کو تو پتہ ہوتا ہے۔ ماما، میں پوچھ رہا ہوں آپ کیوں نہیں منع کر رہی نور کو؟ وہ خفت زدہ بولا۔ کیونکہ میں ہٹلر قسم کی ماں نہیں ہوں۔ تم لوگ جو جائز بات کہتے ہو ماننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ماما آج کل کا ماحول نہیں ہے، اکیلی لڑکی کو باہر بھیجنے کا مطلب آپ کو تو ان ممالک کا پتہ ہے نا، تو تم چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ میں تو اسے اللہ کے بھروسے بھیج رہی ہوں، اور ماشاءاللہ سے نور 23 سال کی ہو گئی ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے، اور تم مجھے زیادہ پمپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ اب ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، 23 سال کی ہو گئی ہے، پڑھائی بھی ختم کر چکی ہے، چھوڑے آگے پڑھانے کو، اس کے ہاتھ پیلے کر دے۔ ہائے اللہ، بابا اسے دیکھے کیا بکواس کر رہا ہے، میں ابھی شادی؟ او مائی گاڈ عمر، تم مجھ سے اتنے تنگ ہو؟ یقیناً اپنی دیکھی بیوی کا راستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بیٹا دیکھتے جاؤ، تمہاری شادی مجھ سے پہلے ہوگی۔ نور اقبال عالم اور عمیر کے ساتھ اندر آ رہی تھی تو عمر کے آخری بات اس کے کان میں پڑی تو وہ حیرت سے اپنے باپ سے کہنے لگی، ہاں تو تمہیں ساری زندگی اس گھر میں تو نہیں رکھوں گا۔ عمر اب بول کے پھنس گیا تھا، اس لیے اب اپنی بات کا دفاع تو کرنا تھا۔ میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں اور یہ ساری عمر کا تانا کسے دے رہے ہو؟ ہاں، اللہ کرے جب تم شادی کرو تو تمہیں اس گھر میں رہنے ہی نہ دیا جائے، تم اور تمہاری اندیکھی بیوی کسی ہائیلی پاپولیٹڈ بلڈنگ کے اپارٹمنٹ میں اکیلے رہ رہے ہو۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ عمر نے ہنس کر عمر کو ہوش دلایا کہ وہ گھر پہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ لوگ ملاحظہ کریں اس مچھلی بازار کی بولیوں کو، میں ذرا کھانا دیکھ لوں۔ سلام دعا کے بعد سلمیٰ نے اقبال صاحب اور عمر سے کہا، بابا اس سے بولے میرا پاسپورٹ واپس کرے، بہت مذاق ہو گیا، اتنے دنوں سے اسے شرافت کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عمر قد میں بہت لمبا تھا اور نور اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو اس کی چھوٹی بہن لگتی تھی۔ کچھ اس کی داڑھی کا کمال تھا کہ کافی بڑا لگتا تھا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اقبال صاحب کے لیے وہ ابھی بھی بڑے نہیں ہوئے تھے۔ ماں باپ کے سامنے بچپنا خود ہی آ جاتا ہے، اور چاہے آپ کتنے ہی میچور کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے ضد کرنے کا دل کرتا ہے اور پھر اپنی بات منوانے کا دل کرتا ہے، اور یہ نعمت کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی قدر کرے ورنہ اللہ واپس لے لیتا ہے۔ کیوں بھائی عمر، تم نے میری بیٹی کا پاسپورٹ کیوں ضبط کر لیا؟ وہ اب معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ بس یہ نہیں جائے گی پڑھنے، عمر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر یہ کہیں نہیں جائے گی تو تم بھی آج سے گھر بیٹھو گے، اقبال صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا، وہ بے یقینی سے بولا۔ ہادیہ کمرے سے باہر آئی اور ان لوگوں کو سلام کیا، پھر کچن میں چلی گئی۔ میں مرد ہوں، میری بیٹی انسان ہے، اقبال صاحب نے کہا۔ وہ لڑکی ہے، اتنی دور اکیلی کیسے رہے گی؟ تم ساتھ چلے جاؤ، اقبال صاحب نے حل پیش کیا۔ بیٹا اب تو مقابلہ کر ان باپ بیٹی کا، عمیر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمر کے کندھے پر ہاتھ مارتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ استغفر اللہ بابا، میں ان گوروں کے شہر کیوں جاؤں گا؟ عمر نے واضح طور پر برا منایا۔ وہ گورے نہیں، ایشیائی ہیں، نور نے تصحیح کی۔ واٹ ایور، میں تو ہرگز نہ جاؤں گا۔ پھر منہ بند رکھو اور نور کو جانے دو، یہ تمہاری طرح ڈرپوک نہیں کہ ذرا سا ماحول میں چینج برداشت نہ کر پائے۔ بہن کو کھلے دل سے دعاؤں کے ساتھ بھیجو، نہ کہ تنگ دلی سے۔ اقبال صاحب نے واضح طور پر اس کا لاہور ہاسٹل سے واپس آنے پر چوٹ کی، کیونکہ جب وہ نیا وہاں گیا تھا تو نئے ہونے کی وجہ سے اسے دوست بننے کی آفر ہوئی، اور اس کے ہاسٹل کے لڑکوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ دل برداشتہ ہو کر گھر واپس آ گیا تھا۔ ایک رات سوتے ہوئے اس کا کمبل غائب کر دیا گیا اور پھر نیو ہاسٹل میٹ کی خوشی میں اسے آئس کریم میں نمک ڈال کر دیا گیا۔ اس پر اکتفا نہیں ہوا تو نہاتے ہوئے باتھ روم کا پانی بند کر دیا گیا، اور اس پر ستم یہ کہ نہانے کے لیے سرد راتوں میں گرم پانی تک میسر نہیں ہونے دیا۔ ظلم کی انتہا تھی کہ اس کے کمرے میں چوہے چھوڑ دیے گئے اور وہ میر پور کا معصوم بچہ اتنے سے پرینکس برداشت نہ کر پایا، اور چند دنوں بعد سب چھوڑ چھاڑ کر واپس اپنے گھر۔ اب وہ وہاں نہیں پڑھے گا، لیکن 2 دنوں بعد اسے واپس جانا پڑا، اور اس میں بڑا ہاتھ نور کا ہی تھا، جس نے اسے سمجھایا تھا کہ بابا نے ہمیں اتنا ڈرپوک نہیں بنایا کہ 2 چھوٹے سے پرینک سے ڈر کر
کہ وہ چھوٹے سے پرینک سے ڈر کر گھر میں چھپ جائے، وہ اسے کوئی پتھر مارے تو بدلے میں اینٹ مارنے کا درس دیتی منا چکی تھی۔ پھر اسے اس کا مشن بھی یاد دلایا۔ وہ اور اقبال صاحب نے یونیورسٹی میں ہاسٹل کی انتظامیہ سے بات کرنے کا کہا، جس پر اس نے منع کیا، لیکن واپسی پر وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا رہا۔ جب وہ ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہو گیا تو اس کی لڑکوں سے دوستیاں بھی ہو گئی، پھر وہ بھی ان کے ساتھ مل کر نئے آنے والے لڑکوں کو تنگ کرنے میں پیش پیش رہنے لگا۔ ابھی اقبال صاحب نے کہا تو کیا کیا یاد نہیں آیا تھا؟ اف بابا، اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا۔ صحیح کہتے ہیں سب لاڈلی تو بس یہی ہے۔ وہ خفا ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی شک عمر؟ نور نے اسے چڑھایا۔ جاؤ بندریاں، جہاں مرضی جاؤ، اس کا پاسپورٹ جیکٹ کی اندرونی جیب سے نکال کر سینٹرل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بولا۔ وہ واقعی ناراض ہو چکا تھا اور وہ جانتا تھا بابا اس کی سائیڈ کبھی نہیں لیں گے، لیکن وہ کیسے نور کو اکیلے بھیج رہے ہیں؟ عمر؟ وہ فوراً سیدھی ہوئی اور عمر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کے اور گھر کے ہر بندے کے موڈ سے واقف تھی کہ کب کون مذاق کے موڈ میں ہے، اور عمر سنجیدہ تھا۔ عمر میری بات تو سنو۔ اس نے سیڑھیوں کے آخری زینے سے چپل اٹھائی۔ وہ چپل پہن کر اس کے پیچھے جانے لگی تو اقبال صاحب کی آواز پر رکی۔ تمہیں آگے بہت سے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑنا ہوگا، پھر کہیں جا کر منزل ملے گی۔ منزل تک پہنچتے پہنچتے انسان بہت کچھ قربان کر دیتا ہے، اور ابھی تو تم نے کچھ بھی قربان نہیں کیا نور الفجر۔ اقبال عالم سنجیدہ تھے اور اس کے قدم رک گئے۔ وہ خاموشی سے واپس ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ عمر کو منا نہیں سکتے؟ سلمیٰ اور ہادیہ کھانا لگا چکی تھی۔ میں تو کہیں نہیں جا رہا جو اسے مناؤ، تمہیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ اس آلو کے اسے بریک لگی کہ وہ باپ سے بات کر رہی ہے۔ آنے دے واپس، ایسے کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ اپنی زبان دانتوں تلے دباتی ہوئی بولی۔ تمہیں ایسی بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمر سنجیدہ تو نہیں ہے بابا، اور پلیز آپ تو ایسی باتیں مت کریں۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ نہیں، تم جانا چاہ رہی تھی، اب یہ میرا حکم ہے کہ تم جاؤ اور نہایت قابل ڈاکٹر بن کر واپس آؤ، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سلمیٰ بیگم کچن کے دروازے کے پاس کھڑی سن رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں۔ اس نے باپ کے سینے پر سر رکھ لیا۔ وہ یہ سب بہت مس کرنے والی تھی، پرائے ملک میں اکیلے۔ واپس آ کر صرف وہی ہوگا جو میں کہوں گا، اقبال عالم نے کہا تو اس کا دل دھڑکا۔ کیا پھر سے پرانے رشتے بحال کرنے کے لیے وہ ایاز کے ساتھ بیاہی جائے گی؟ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاؤں گی، پکا وعدہ۔ وہ اس بات کا مطلب سمجھ گئی تھی اور بہت بڑے الفاظ کہہ رہی تھی، اور اب ان کا مان بھی اسے رکھنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس پر اعتماد کرتا ہے، تبھی اتنے سالوں بعد ملنے والے بھائیوں سے ایک مرتبہ پھر الگ ہونے پر وہ کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ نور کی وجہ سے پھر رنجشیں بڑھ گئی، پر اقبال عالم کو کوئی ملال نہیں تھا۔ اگر تھا تو انہوں نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کے پاس اپنی فیملی تھی جو انہیں بہت عزیز تھی۔ نور نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ تایا کے گھر شادی نہیں کرے گی، اور اقبال عالم نے وہ بات پتھر پر لکیر سمجھی تھی۔ وہ لوگ اپنے باپ کی غربت کے دن جانتے تھے، کیسے وہ ایک فلیٹ سے ایک گھر تک پہنچے، لیکن جو حال تھا وہ بہتر تھا۔ انہیں ماضی اور مستقبل کی فکر نہیں تھی۔ مجھے فخر ہے تم چاروں میری اولاد ہو، مجھے بھی فخر ہے ہم چاروں کی تربیت آپ دونوں نے کی ہے۔ اس کا اشارہ والدین کی طرف تھا۔ وہ دونوں باتوں میں اتنے مگن تھے کہ عمیر کے کمرے سے باہر آنے کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے ہادیہ سے اشارے میں پوچھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، تو وہ رونے کی ایکٹنگ کر کے بتا رہی تھی کہ ایموشنل سین۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ماں کے پاس گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ یہاں بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے، انہیں خود سے لگا کر وہ باپ بیٹی کی باتیں سننے لگے۔ پتہ ہے نور، بچے میں بہت پرسکون موت مروں گا کہ میں نے تم لوگوں کو صرف دنیا نہیں سکھائی، تھوڑی بہت آخرت بھی سکھائی ہے۔ میرے مرنے کے بعد میری بخشش کے لیے دعا کرو گی نا؟ بابا ایسے مت کہے، اللہ میری ساری زندگی بھی آپ کو دے دے، آپ بھی دعا کریں۔ اگر میں پہلے مری تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بہت دعائیں کریں گے۔ میں اپنی اولاد کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا نور، میں اتنے اعلیٰ حوصلے والا نہیں ہوں، تم چاروں میرے جگر کے ٹوٹے ہو۔ پھر ہم چاروں کی یہی دعا ہے کہ اللہ آپ دونوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ عمیر اور ہادیہ نے آمین کہا تو اس نے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ اسی لمحے عینی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اقبال عالم اور عمیر کو سلام کرنے کے بعد کہا، نور اللہ کا واسطہ ہے بابا کو گھر آنے کے بعد فریش ہو لینے دیا کرو، چپک کر ہی بیٹھ جاتی ہو، بندہ دیکھتا ہے کہ بابا تھکے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا بس کرو، کمرے میں ہی بند رہا کرو، جائے بابا آپ فریش ہو لیں۔ لاپرواہی سے عینی کو ٹوکتی وہ اٹھ کر اپنا پاسپورٹ دیکھنے لگی۔ ہر جگہ روحان سکندر بننا ضروری ہوتا ہے؟ عینی بھی اس کے سر پہنچی کہ پاسپورٹ پر اس کے جانے کی تاریخ دیکھ لے۔ اقبال عالم کمرے میں چلے گئے تو سلمیٰ بھی ان کے ساتھ گئی۔
آج بڑے ایموشنل سین ہو رہے تھے۔ خیریت؟ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے تھے، نور نے مذاق کہا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی کرسی کھینچے بیٹھنے لگی۔ کھانے کا ٹائم تھا، مطلب سب ادھر آ ہی جائیں گے، اتنی کیا جلدی ہے؟ وہ سیریس ہو گئی۔ میں کوریا جاؤں گی اور تم اپنے سسرال، سب نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ تمہاری شادی ہو جائے تو تم بھی نکلو اس گھر سے۔ عمیر بھائی گھر داماد بن رہے ہیں۔ بھائی بڑا اسکوپ ہے آج کل گھر داماد کا۔ ہاتھ اٹھا کر عمیر کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ عمر کے حالات گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والے لگ رہے ہیں۔ پیچھے رہ گئے میرے بوڑھے ماں باپ، تو بھائی جدھر میں ادھر میرے ماں باپ۔ شادی بے نیازی سے اس نے سب کا مستقبل بتایا۔ شاہ نے بے نیازی سے اس نے سب کا مستقبل بتایا۔ ہادیہ تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یہ گھر داماد کا اسکوپ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اپنی شادی کی بات پر کیسے اچھل رہی تھی۔ عمیر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، لیکن آگے نور تھی جو نارمل لڑکیوں کی طرح شادی کے نام پر بالکل بھی نہیں شرماتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اس سے پوچھے بغیر بابا کچھ نہیں کریں گے، اور وہ ساتھ ہے تو باقی سب کی کیا فکر۔ دوسرا، اس کا کبھی اس کانسیپٹ سے واسطہ ہی نہیں پڑا کہ لڑکیوں نے اتنا پڑھ کر بھی گھرداری کرنی ہے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہے نوری۔ ہادیہ نے بھی نور کی طرفداری کرتے ہوئے عمیر کو چھیڑا۔ میری شادی کی فکر نہ کرو، تمہاری طرح بابا کو خوار نہیں کروں گا، جو رشتہ آئے گا قبول کر لوں گی۔ اینی نے اپنی بات کی، اب اسے پتا چلا کہ وہاں مذاق ہو رہا ہے۔ اوہ! باقی تینوں نے مشترکہ ہوٹنگ کی۔ کچھ دیر میں اقبال صاحب باہر آ گئے اور عمر کا پوچھا، جو کہ غائب تھا۔ اس کا نمبر ملا اور فوراً کھانے کی میز پر آنے کا حکم دیا۔ وہ واک کرنے کی نیت سے باہر نکل گیا تھا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس کے آنے تک کوئی نہیں کھائے گا، تو اگلے 3 منٹ میں ہاپتا کانپتا وہ بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود تھا، لیکن اتنا ہی سنجیدہ جتنا جاتے وقت ہوا تھا۔ وہ خاموش رہا تو نور کو برا لگا۔ عمر یار ناراض تو نہیں ہو؟ یہ لو میرا پاسپورٹ پھاڑ دو۔ نہیں جاتی میں۔ وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ اینی نے بے آواز تالی بجائی کہ عمر پھاڑ دو پاسپورٹ، سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ بابا لوگوں سے کہہ دیں میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اور پاسپورٹ کو پھاڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے باپ کی حق حلال کی کمائی لگی ہوئی ہے، لوگ سن لیں میرا بیٹا ناراض نہیں ہے۔ اقبال صاحب نے وہی بات نور تک پہنچائی۔ وہ سب ان کی بات پر ہنسے۔ اب سلاد کو لے کر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ غصے میں سارے کھیرے عمر نے اپنی پلیٹ میں نکال لیے تھے، اور ان دونوں کو ہی سلاد میں صرف کھیرے پسند تھے۔ مطلب ان کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اب نور کی پیکنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔